تو آج کی اس خاص ٹرانسمیشن میں آپ کے لیے ماہ محرم الحرام کی اس عمل کو میں لے کر آیا ہوں کہ وہ ایک ایسا عمل کہ جسے عمل ضرب ذوالفقار علی کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایک ایسی ضرب، ایک ایسی چوٹ، ایک ایسا وار کہ جو کبھی خالی نہ لوٹے. اگر ایک 14 سال کا بچہ بھی یہ عمل پڑھ کر ضرب دے تو اس کا بھی وار خالی نہ لوٹے. ایسا نہیں ہے کہ جی ہم نے عمل توجہ سے نہیں کیا اس لیے ضرب نہیں لگی، ہم سے شاید عمل میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ضرب نہیں لگی. نہیں، بلکہ آپ سے غلطی کوتاہی اگر ہو جائے، آپ سے چوک ہو جائے، یا آپ سے بد پرہیزگی ہو جائے، یا آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس کے باوجود بھی یہ عمل آپ کو تنہا اور مایوس نہیں چھوڑتا، مایوس نہیں کرتا. اور عمل ضرب ذوالفقار علی ایسا عمل ہے کہ جو جادوگر، سفلی کرنے والے، شیاطین، آسیب، ان سب کا خاتمہ صرف ایک عمل سے. اور بالخصوص دشمنوں کے لیے یہ عمل تو موت ہے. اور اگر ہم ہندوستان پاکستان کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم بنگلہ دیش کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھتے ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند کو دیکھتے ہیں کہ جس میں کئی ممالک آتے ہیں، تو اس کے اندر جتنی کسی قسم کی شیاطین، دیوی دیوتا یا مسان کا جادو یا کسی بھی قسم کا جادو ہو، وہ اس عمل کے آگے بے بس ہے. یعنی کہ یہ وہ عمل ہے کہ جب عامل اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، جب عامل اس عمل کو کر لیتا ہے، تو بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس سے دور، کوسوں دور رہتا ہے. اور اس ماہ محرم میں اس عمل کی تاثیر بدل جاتی ہے. یعنی کہ اس ماہ محرم الحرام کے اندر اگر کوئی شخص 10 دن میں یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا عامل ہو جاتا ہے، اور نہیں تو عام دنوں میں 40 دن کی پڑھائی کر کے بندہ اس کا عامل بنتا ہے، اس کا عمل جاری ہوتا ہے. عامل بننے سے مراد کیا ہے؟ عامل بننے سے مراد یہ ہے کہ اس کا عمل اس سے جاری ہو جانا، کہ وہ جس مقصد کے لیے کرے اس کو مقصد میں اس کو کامیابی ملے، اس کے مقاصد اس کے پورے ہوں. اور اگر ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر جگہ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ عمل آج میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، یہ ہمارے خاندان قلندریہ کا عمل ہے، اور اس کو کافی بزرگان دین نے کیا، باقاعدہ ہمارے اولیاء کرام نے اس عمل کو کیا، اور اپنے ان لوگوں کو تعلیم کیا کہ جس جگہ، جس شہر، جس علاقے کے اندر خالی دنیا کا راج تھا، جادوگروں کا راج تھا، یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر ہمارے دادا جو میوات کے رہنے والے تھے، اس سے کوسوں دور ایک گاؤں تھا، وہ پورا اندھیرے میں جکڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ شیاطینوں نے پورا بسیرا ڈالا ہوا تھا. یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اس گاؤں کے اندر جو ڈائن ہوتی ہے نا، وہ اپنے وجود کے ساتھ پھرتی تھی، اور ہر ایک دروازہ کھٹکھٹاتی تھی. یہاں تک کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنی آواز تک نہیں نکالتے تھے. اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں ہمیں میاں حضور کہ جب کوئی آواز نکال دیا کرتا تھا تو اس کی موت واقع ہو جاتی تھی. کہ جیسے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون، اس کے بعد تھک نیچے گرا، بندہ ختم. اس قسم کی ڈائن، اس قسم کے جادوگر رہا کرتے تھے. تو وہاں پہ جو جادو کا خاتمہ کیا اس ضرب علی، جسے کہا جاتا ہے عمل ضرب ذوالفقار علی، یعنی کہ ایک ایسا عمل جو ان تمام کو ایسے پھینک دے کہ جیسے آندھی اور تیز ہوا چلے اور سوکھے ہوئے پتے پڑے ہوں، اور ان کا وجود کا بھی پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں گئے. یعنی کہ یہ وہ عمل کہ جو تجربات میں دیکھنے میں آیا ہے، جو باقاعدہ میں نے خود یہ عمل کیا ہے. اور اس عمل کو بھی میں نے تقریباً آج سے 16-17 سال پہلے کیا تھا.
اور جہاں تک شاید مجھے غالباً یاد ہے، میں نے ماہ محرم الحرم میں اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی. میں نے محرم کے مہینے میں ہی اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی، اور اس کو پھر پورے سال میں نے اس کو اپنے ورد میں رکھا تھا. اور یہ عمل بارہا ہر جگہ کام آیا. ایسا کام آیا کہ جہاں پہ کوئی رستہ نہ دکھے، آپ اس کی روشنی سے آپ کو پورا ایک ایک واضح ایک ایک چیز آپ میں عیاں ہو جائے. اور اس عمل ضرب ذوالفقار کے اندر جن جن چیزوں کا ذکر ہے، اور اس عمل میں جو ایک کیفیت ہے، اس عمل میں جو یہ سمجھ لو کہ جلال ہے، یعنی کہ جو رب کا قہر ہے، وہ ایسا رب کا قہر ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ عمل پڑھنے والا شخص جادوگروں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عمل پڑھنے والا پڑھ کر ایک مرتبہ اپنی بیٹھ جائے، اور کوئی بھی جادوگر ہو، کوئی بھی سپلیگر ہو، کوئی بھی ہندوانی عمل کرنے والا ہو، کوئی بھی شیطانی عمل کرنے والا ہو، کوئی بھی اگوری ہو، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس میں پڑھ کر بھی مارے گا تو اس کو اثر نہیں ہوگا. کیونکہ یہ عمل اپنے ساتھ اپنے پڑھنے والے کو ایک ایسے قلعے کے اندر قید کر دیتا ہے، ایک ایسے قلعے کے اندر حفاظت میں رکھ دیتا ہے، ایک ایسا حصار اس کے گرد کر دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا ضرب بھی اس قلعے کی دیواروں کو نہیں ہلا سکتے. اور اس قلعے میں بیٹھنے والا شخص، یعنی کہ جو اس شخص اس عمل کا عامل ہو، اس عمل ضرب ذوالفقار کا عامل ہو، اس کی صرف ایک ہلکی سی ضرب ہی اس کے خاتمے کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. چاہے کوئی ہندوؤں میں یوگی ہو، کوئی ہندوؤں میں جوگی ہو، کوئی ہندوؤں میں کتنے ہی گرو ہوں، کتنے ہی اپنے معاملات میں وہ پختہ ہوں، کاریگر ہوں، ان سب کا خاتمہ کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسان کے جادو کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسان کا جادو اتر تو جاتا ہے لیکن اس کا اثر رہتا ہے. سورہ قریش سے بھی اتر جاتا ہے، سورہ مزمل شریف سے بھی اتر جاتا ہے، سورہ یاسین سے بھی اتر جاتا ہے، دوسرے اعمال سے بھی اتر جاتا ہے، منذروں سے بھی اتر جاتا ہے، کڑے سے بھی اتر جاتا ہے، مختلف اعمال سے بھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر رہتا ہے. کہ جیسے کنویں میں پانی اگر خشک بھی ہو جائے تو وہ زمین نم رہتی ہے، اسی طرح اس کا اثر رہتا ہے. کہتے ہیں جو شخص مسان کے جادو کا علاج، کالے جادو کا علاج، سفلی جادو کا علاج اور ایسے جادو کا علاج جو انسان کے وجود میں صدیوں سے صلاحیت کرا ہوا ہو، باقاعدہ طور پہ منتقل ہوا ہو، وہ اس کو وجود سے نکال کر اکھاڑ کر جڑ سے باہر پھینک دیتا ہے. یہ عمل، اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ مسان کے جادو کو ایسے صاف کر دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کپڑے کے اوپر کوئی داغ لگا ہو اور وہ داغ آپ نے دھویا ہو اور وہ پورا کپڑے سے صاف ہو گیا ہو، کہ گویا اس کپڑے پہ داغ تھا ہی نہیں. یعنی کہ جس شخص کے اوپر سفلی جادوگر ہوا ہو، عمل ہوا ہو، جس کے اوپر کالا عمل ہوا ہو، جس کے اوپر اگور ہوا ہو، اور اس نے لاکھ لوگوں سے علاج کروائے ہوں، لاکھ مریضوں کے پاس گیا ہو، لاکھ بزرگوں سے دعائیں کروائی ہوں، لاکھ سلاسل میں گھما ہو، لاکھ خانقاہوں کے چکر کاٹے ہوں، لاکھ اس نے اپنی چپلوں کو گھس دیا ہو، اور پھر وہ وہیں کا وہیں ہو، وہ صرف 10 دن یہ عمل کر لے، وہ یہ سوچے گا کہ جو میری زندگی کے سال ضائع ہوئے، کاش یہ عمل مجھے پہلے مل جاتا. ہم کاش کی دنیا سے باہر نکلیں گے اور حقیقت کی دنیا کا سفر کریں گے. کیونکہ یہ میں یہ سمجھ لیں کہ یہ طریقے اگر دیکھا جائے تو یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے بزرگوں کے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کی ریاضتیں ہیں.
یہ ہمارے بزرگوں کے نکلے ہوئے منہ کے الفاظ ہیں، اور یہ ایسی عبارتیں ہیں کہ جب جلال میں آئیں تو پہاڑوں کو ہلا دیں، جلال میں آئیں تو بکھرے ہوئے سمندری طوفان کو ٹھہرا دیں۔ یہ اللہ کے دوستوں کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے یہ وہ عبارتیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں بولتا، کہ اس میں صرف حق بولتا ہے، اور وہ حق سنتا ہے، وہ حق جانتا ہے، وہ حق دیکھتا ہے، وہ حق کو پہچانتا ہے۔ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہمارے دادا مرشد جو تھے وہ بھی ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ صرف ان لوگوں کو چیدہ خاص لوگوں کو اجازت دیتے تھے کہ جن کو بٹھایا جاتا تھا کہ تم فلاں شہر میں جا کر لوگوں کی خدمت کرو گے، تم فلاں شہر میں جا کے لوگوں کے علاج کرو گے، تم فلاں جگہ جا کے تم پہلے اس جادوگر کا اس جادو کا خاتمہ کرو گے، پھر تم بیٹھو گے۔ یہاں تک کہ جب اگر کسی کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، کسی کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے، تو پہلے اس جگہ کی صفائی کروائی جاتی ہے، اور جب صفائی ہوتی ہے نا وہ ضرب علی سے صفائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا ضرب ہے کہ یہ پورا کلین چٹ کر دیتا ہے سامنے والے کو۔ کوئی دشمن آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، کوئی جادوگر آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، کوئی شیطان آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اب وہ عمل دیکھیں، پھر میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور پھر اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں آپ کے اسکرین پر یہ عمل موجود ہے کہ جس کو عمل ضرب ذوالفقار علی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھا جائے گا۔ لا الہ کی تیغ، الا اللہ کی دھار، تیغ کہتے ہیں تلوار کو۔ یا علی شیر خدا، کل جادو ٹونا، ڈائن چڑیل چوڑی چمار، بھوتا بھوتنی، جوگی جوگاں، بیر بھیرا تے مسان، ہر کے آسیب، جن دیو خبیث، آسیب تے گفتار، سحر وہ تلسمات تے مرگھٹ مسان، جنتر منتر تنتر تے سبیان، دفع کر سب ملعون شیطان، جادوگر کو کاٹ بقتل سیف الی ذوالفقار، بحق محمد رسول اللہ، حیدر کرار یا حیدر کرار یا حیدر کرار۔ جس کی تکرار ہے، یہ اس کی ضرب ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم جس کی روحانیت سے صفائی کر رہے ہیں، ہم جس کی روحانیت سے ضرب دے رہے ہیں، اس کا وار کیا خالی لوٹ سکتا ہے؟ اور یہ عمل خاص کر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ علوی عمل ہے، اور علوی عمل وہ ہے جو اپنے عملیات کی دنیا میں بے تاج بادشاہ رکھتا ہے۔ یوں تو علوی سفلی میں کئی ایسے مندرے موجود ہیں جو مختلف بزرگان دین سے منسوب ہیں، اس میں کئی ٹوٹکے ہیں، کئی جنتر ہیں، کئی منتر ہیں، کئی تنتر ہیں کہ جس میں شرک کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ ان تمام عملیات کو ایک طرف رکھو، جتنے بھی مندرے آپ پڑھیں گے، مولا کائنات کا مندرہ لے لیں، سید احمد برینا کا مندرہ لے لیں، حضرت خضر کا لے لیں، شاہ مدار کا لے لیں، خواجہ خواجگان کا لے لیں، آپ جس بزرگ کا بھی مندرہ اٹھا کے پڑھ لیں، دیکھیں، لے لیں، ان سب کو ایک جگہ رکھیں، اور یہ عمل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے عمل ضرب ذوالفقار علی، اس کو ایک طرف رکھیں۔ آپ دیکھیں اگر دوسرے اعمال سے آپ کا کام 5 منٹ میں ہوتا ہے تو اس کا کام 1 منٹ میں ہوگا، کیونکہ لا الہ کی تیغ چلتی ہے،
جس پہ اللہ کی دھار لگی ہوتی ہے، اور چلانے والا یا علی شیر خدا اسد اللہ، جو اللہ کے شیر ہیں، کہ کل جادو، یعنی کہ ہم مجھ پر کوئی بھی جادو ہوا ہو، یا میں جس کا علاج کر رہا ہوں اس پہ کوئی بھی جادو ہوا ہو، اگر وہ کسی ڈائن سے متاثر ہے، کسی چڑیل سے متاثر ہے، کسی چوڑی چمار سے متاثر ہے، یا اس جگہ پر ڈائن ہے، یا اس ایریے میں ڈائن ہے، یا اس گھر کے اندر کوئی چوڑی چمار نہیں ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی بھوتنا ہے، کوئی بھوتنی ہے، کوئی جوگی کا عمل ہے، کسی جوگی کا ہمزاد ہے، کوئی کبھی کسی جوگی کی طاقتیں ہیں روحانی، یا اس کی شیطانی قوتیں ہیں ادھر، اور بھیڑ بھیڑات مسان، یعنی کہ وہ بھیڑ جو مسان میں رہتا ہے، جو مسان کھاتا ہے، جو مسان پیتا ہے، جو مسان کو اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس کی شیاطینی قوتیں، اس کی اندھیری قوتیں اتنی ہیں کہ جس جگہ وہ چلا جائے تو وہاں پہ بالکل تاریخی چھا جاتی ہے، جس گھر سے جس گاؤں سے گزر جائے تو وہ صدیوں ویران رہتی ہیں، اور جو صدیوں ویران جگہ ہو وہاں سے آپ اس کا عامل خالی گزر جائے تو وہ نور اور روشنی کی کرن کے معنی ہوتا ہے کہ اس ویران بستی کو آباد کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتی ہے اجڑ چکا ہو، ایک ہوتا ہے اجڑنے والا ہو، ایک ہوتا ہے اجڑ گیا ہو۔ یہ عمل ضرب علی ہر طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو آباد کر دیتا ہے۔ بھیڑ بھیڑات مسان ہر کے آسیب، یعنی کہ آسیب کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ جناتوں میں ہو، چاہے وہ شیاطین میں ہو، چاہے وہ ہمزاد کا ہو، چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے وہ کسی جانور کا ہو، چاہے وہ کسی پرند کا ہو، چاہے وہ کسی چرند کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مخلوقات کا ہو، وہ ہر قسم کو رد کرنے کی قوت یہ عمل رکھتا ہے۔ جن دیو، یعنی کہ دیو وہ جو پوری طاقت کا مالک ہوتا ہے، کہ جس کے ماتحت جنات ہوتے ہیں، وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں اس عمل کے۔ خبیث آصف گفتار، یعنی کہ جب آپ عمل کرتے ہو اور اگر کسی کے اوپر کوئی آصیب ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی جنات ہے، نہیں آ رہا، نہیں بات کر رہا، نہیں حاضری ہو رہی اس کی، تو آپ یہ عمل صرف پڑھنا شروع کریں گے، وہ آپ سے بولنا شروع کرے گا، آپ سے گفتار کرنے شروع کرے گا، آپ سے کلام کرنے شروع کرے گا، آپ اس سے ایک ایک تلخ بات پوچھ سکتے ہو، مجال ہے کہ وہ اس کے وجود سے نکل کر بھاگ جائے۔ تم اس سے کہو کہ اپنے وجود کے ساتھ یہاں پر حاضری دے تو وہ وجود کے ساتھ حاضری دے گا۔ تم کہو وجود سے ہٹ کر وجود میں آ کر دے حاضری تو وجود میں آ کر حاضری دے گا۔ تم کہو پوری طرح سے وجود میں آ کر حاضری دے تو وہ پوری طریقے سے وجود میں آ کر حاضری دے گا اور تم سے بات کرے گا، تم سے کلام کرے گا۔ وہ یہ چاہے گا کہ اس کی صرف جان بخشی ہو جائے، باقی اس کو جو سزا ملے وہ اس کو منظور ہے، کیونکہ یہ عمل چھوڑتا نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ اب سحر وہ طلسمات، یعنی کہ جادو ایسا جو نظر کا دھوکہ ہو، جو کسی بھی قسم کا ہو، جو تخیلات کا ہو، جو سحر بالتفریق ہو، جو سحر بالجنون ہو، جو سحر بالدیوانگی ہو، وہ سحر جو بچوں میں منتقل کیا جاتا ہے، وہ سحر جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اس میں منتقل کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بلڈ میں شامل ہونے کے لیے ایک ایک چیز کو نکال کر وجود سے باہر پھینک دیتا ہے، یہ عمل ختم کر دیتا ہے۔ مرگٹ مسان، جنتر ہو، منتر ہو، تنتر ہو، اور یہاں تک کہ سبیان، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں اپنی ویڈیو میں، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام شیاطینوں کو اکٹھا کیا تھا تو یہ نہیں آئی تھی،
اور جب یہ آئی تھی اتنی ہیبت ناک تھی کہ اس دربار حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو شیاطین تھے وہ سب اس کو دیکھ کے ڈر گئے تھے. میں نے پورا واقعہ بتایا، ام سبیان کیا ہے، اس کا علاج بھی بتایا، اس کے بارے میں بھی بتایا، میں نے پورا تفصیل موجود ہے. یہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے اس عمل سے، کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، جس کو ایک وقت تک، ایک مدت تک مہلت ملی ہوئی ہو، جو کسی عمل سے پیچھے نہ ہٹے. آپ لاکھ کچھ پڑھ کے دم کرتے رہو، لاکھ کرتے رہو کچھ بھی، وہ ایک ذرہ برابر بھی آپ سے قدم پیچھے نہ ہٹائے. اور جب اس کی بات سنے کہ لا الہ کی تیغ الا اللہ کی دھار، یا علی شیر خدا، بس ختم، ہل بھی نہیں سکتی وہ اپنی جگہ سے. تفکر سب ملعون شیطان جادوگروں کو کاٹ، یعنی کہ جادوگر ہوں، ساحر جادوگر ہوں، ہر قسم کا سحر ہو، ملعون ہو، شیاطین ہو، جو کچھ بھی ہو، ان سب کو بقتل سیف الا ذوالفقار، بحق محمد رسول اللہ، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار. جب اس کی تکرار ہوگی تو پھر اس کی تپش اور اس کی حدت دیکھنا. جب کسی کے لیے کیا جاتا ہے تو یا حیدر کرار میں ضرب دی جاتی ہے، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار. آپ تصور میں رکھ کر اپنے دشمن کو یہ عمل پڑھیں اور یا حیدر کرار کی ضرب زمین پر ماریں. وہ زمین پر نہیں لگے گی، آپ کے دشمن پر لگے گی. اب اس کا 10 دن میں اگر لوگ عمل کرنا چاہیں تو 19 محرم الحرام سے اس کا عمل 10 دن میں مکمل کر سکتے ہیں، اور 121 مرتبہ پڑھ لینے سے آپ اس کے عامل ہو جاتے ہو. آپ 2 پیج کے، 3 پیج کے جو مولا کائنات کے مندرہ پڑھتے ہو، جو ناد علی کبیر پڑھتے ہو، ناد علی صغیر پڑھتے ہو، جتنی بھی آپ دعائیں پڑھتے ہو، جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہو، جتنے بھی میں نے مندرے باقاعدہ، میں نے خود 2-3 پیج کے مندرے پڑھے. جب میں نے یہ عمل کیا تو میں نے ان کو ایک طرف کر دیا، کیونکہ جو عمل کرنے میں مجھے 5 منٹ ایک بار پڑھنے میں لگتے تھے، اور وہ مجھے 7 دفعہ اگر پڑھنا ہوتا تھا کسی کام کے لیے، تو یہ 1 منٹ میں کام ہو جایا کرتا تھا. دس دن میں آپ اس کا عمل کر سکتے ہو. 121 مرتبہ روز. 19 محرم الحرام سے اس کو شروع کرو گے اور 10 دن میں اس کو مکمل کر لو گے. محرم الحرام میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس کو پہلی محرم سے 10 محرم تک کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو 5 محرم سے 15 محرم تک کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو 19 محرم سے آخری عشرے تک مکمل کر لیتے ہیں. لیکن محرم کے مہینے میں اگر کر لو گے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، جب کبھی چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، اور جب گرہن اپنے عروج پر ہو، اس وقت صرف اور صرف 525 کی تعداد، 525 کی تعداد جو شخص کر لیتا ہے چاند گرہن یا سورج گرہن کے اندر، وہ بھی اس کا عامل بن جاتا ہے. اگر آپ سورج گرہن دیکھو، چاند گرہن آتا ہوا دیکھو، اور جب وہ اپنے پورے پک پر ہو، اپنے عروج پر ہو، اس وقت بیٹھ کے پڑھو تو آپ کو زمین ہلتی ہوئی نظر آئے گی. ایسا زبردست عمل ہے یہ. اور جو لوگ اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے ان کی. اور یہ عمل ان لوگوں کو کرایا جاتا ہے کہ جن کو میدان میں چھوڑا جاتا ہے. یہ عمل ان کو کرایا جاتا ہے کہ جن کو میدان کے اندر چھوڑا جاتا ہے کہ جاؤ اب تمہاری باری ہے، دیکھو تم کیا کرتے ہو. پہلے تیار کیا جاتا ہے، جب وہ تیاری مکمل ہو جاتی ہے پھر وہ خود جب سمندر میں اترتا ہے، پھر جب اس کا بڑے بڑے مگرمچھوں سے سامنا ہوتا ہے، بڑے بڑے جانوروں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ واقعی میرے استاد نے مجھ سے کیا عمل کرایا تھا، جس کے اوپر حاضری نہیں کھلتی ہو.
آپ ایک مرتبہ پڑھیں اس کے اوپر حاضر ہو جائے گا. آپ اس سے کچھ نہ کہیں وہ خود کچھ بولے گا, سب کچھ بولے گا. ایسا زبردست عمل ہے یہ کہ اس کی ضرب سے آج تک میں نے کسی کو بچتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی بھی جادوگر کو میں نے نہیں دیکھا اس کو کہ اس کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہو. اب دشمن چاہے آپ کے دین کا ہو, دشمن چاہے اسلام کا ہو, دشمن چاہے آپ کی ذات کا ہو, دشمن چاہے عملیات کی دنیا کا ہو, دشمن چاہے آپ کی روحانیت کی دنیا کا ہو, دشمن چاہے کوئی آپ کی عزت کا ہو, علی یا حیدر کرار پہ ضرب دینے سے ہی زمین پر وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. لیکن یہ عمل کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے نہیں کرنا چاہیے. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو. یہ عمل اس کے لیے کرے کہ جو آپ کے ایمان کا دشمن ہے, کہ جو جادوگر ہو اور اس نے خود قبولہ ہو, کہ جو خود بولتا ہو کہ میں نے تجھے تباہ اور برباد کیا ہے, کہ اب دیکھ تیرے ساتھ یہ ہوگا, اب دیکھ تیرے ساتھ وہ ہوگا, اب دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوگا. اور واقعی اگر ایسا ہوا ہو اور ایسا ہونے والا ہو, آپ اس کی روک تھام اس عمل کے ذریعے بھی کر سکتے ہو, اور یہی پلٹ جائے گا. آپ خود کچھ نہیں کرو گے, یہ خود لوٹ جائے گا, یہ خود لوٹے گا, اور ایسا لوٹے گا کہ اس ضرب کی قوت جو اس کے اپنے عمل کی بھی ریاضت ہوگی, وہ ایک پیسے کی نہیں رہے گی, بالکل ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے. اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ 1 تاریخ سے شروع کریں گے اور 2100 کی تعداد 40 دن میں مکمل کریں گے, تو وہ اس کے عامل بن جائیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی کئی طریقے ہیں. کوئی لوگ زکوٰۃ صغیر ادا کرتے ہیں, کوئی کبیر ادا کرتے ہیں, کوئی اکبر ادا کرتے ہیں, کوئی رسوس ادا کرتے ہیں. رسوس تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا ہوتا ہے یہ. عملیات کی دنیا میں بہت پیچیدہ ہیں. عملیات کی دنیا کو سمجھنے میں جو نا ایک وقت لگتا ہے, لیکن اگر آپ ریاضت میں ہو اور اب اس دنیا کو سمجھ لو تو سمجھ لو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. اور جو لوگ آدھی دنیا اپنی زندگی بسر کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ پاتے تو پھر اللہ خیر کرے. لیکن اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ جب آپ لوگ یہ عمل شروع کرو گے تو اس کا کچھ سامان ہوتا ہے, تھوڑا سا آپ وہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس میں جو نا توشہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بنانی ہے 1.25 پاؤ لے لیں یا 1.25 کلو لے لیں. اس میں قبولی بنائی جائے گی. قبولی سمجھتے ہو؟ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اچھی بات ہے, جو نہیں سمجھتے ہیں وہ سن لیں کہ چنے کی دال اور چاول یہ ملا کے پکایا جاتا ہے, تو یہ قبولی کہلاتی ہے. تو آپ 1.25 پاؤ یا 1.25 کلو کی قبولی بنائیں. قبولی بنانے کے بعد آپ اس کو چکھنا نہیں, اس کو کچھ نہیں کرنا, سب بنانے پاک صاحب. اگر بیوی بنائے تو وہ پاک حالت میں بنائے اور اپنے درود شریف پڑھ کے اپنا وضو کر کے پھر قبولی تیار کرے. جب قبولی تیار کر لے, جیسے کہ دال چاول بناتے ہیں ہم, جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا آلو چھولوں کی بریانی بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس طریقے کی قبولی بنتی ہے چنے کی دال کی نا, تو وہ پکا کر آپ تیار کر کے رکھیں اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دیں اور آپ کو ثواب دیں, اور اس کے موکلان کو ثواب دیں اس عمل کی. اس کے مہاتے جو موکلان ہیں, جو روحانی قوتیں, ان کو بخشے. اس کے بعد پھر وہ عمل شروع کرے گے. یہ شروع کرتے وقت کرے اور آخری دن کرے, اس کا عمل مکمل. یعنی کہ جس دن عمل شروع کریں تھے 19 محرم کو شروع کرنا ہے, تو قبولی بنائیں اور قبولی دے کے نیاز دے کے پھر شروع کر دے, اور پھر آخری دن قبولی بنا لے, بس اس کا عمل قبول ہو گیا جس مقصد کے لیے اس نے کرا ہے. اس کو ویٹ میں رکھ رہے ہیں, اور جب 19 محرم آئے اور یہ عمل کرنے والے ہوں
تو میری طرف سے اجازت ہے ان لوگوں کو جو میرے ساتھ اس محفل میں ذکر میں شامل ہیں اور اس عمل میں شامل ہیں، چاہے وہ اپنے مطلب کے لیے پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ اپنے مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ اہل بیت کی محبت کے لیے پڑھ رہے ہوں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ اور جو لوگ اس کا مکمل عمل کرنا چاہتے ہیں، میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو میری زیر سرپرستی میں جو لوگ ہیں، جو میرے ساتھ میرے کارواں میں شامل ہیں، ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ جب وہ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو میرے کارواں میں شامل نہیں ہیں، میرے لشکر میں شامل نہیں ہیں، میری شاگردی میں نہیں ہیں، اور جو اس میں بالکل بھی نہیں ہیں، وہ صرف سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ لوگ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مجھ سے اجازت لیں، اس کے بعد یہ عمل شروع کریں۔ یاد رکھنا، عمل کوئی بھی ہو، اگر استاد کے زیر نگرانی کیا جائے، استاد کے ساتھ کیا جائے، تو اس میں کامیابی 99% ہوتی ہے۔ اور جو بنا استاد کے کی جائے کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا، بٹ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کو میسج کر، ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟ ہاں جی اجازت ہے، چلو جی شروع کر لیا، بعد میں پھر بولے آئے ہم تو کھڑے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے شاگرد اختیار نہیں کی ہے، آپ ابھی زیر نگرانی نہیں آئے ہو۔ استاد استاد ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو میرے ساتھ سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ عمل پڑھ رہے ہیں، عمل دیکھ لیا ہے، عمل مل گئے، تو ان کو اگر وہ ان کو اجازت ہے میری طرف سے